یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 368. 26. Visit Hyderabad in India, Jamaat Khan. Ya Ali Madad. 6 برس کے بعد آپ کی ملاقات میں ہوئی. 6 برس کے بعد آپ لوگوں کو اس کی بھی مبارک دیتا ہوں کہ 92 میں حضرت امام ادھر آئے اور 4 دن ٹھہرے. میں جنوری 91 میں آیا تھا یہاں. ستگور کہہ رہے سونا بیچی ساجن لیجیے ان موتی ساجن کے ماں چھوڑی بھائی لوکاں کے رے بول رے بھائی لوکاں کے رے بول. مولانا حاضر امام پہ سلوات پڑھو مومنوں. سونا دے کے یہاں سونے سے مطلب ہے ہماری مال ملکت ہماری زندگی. جو مولا اتنا قیمتی ہو گئے ہمارے لیے کہ ہم سونا دے کے اس ساجن کی خوشی پا سکیں, تو پھر لوگوں کے کہنے سے تو یہ ساجن چھوٹ نہیں سکتا. پیر کا اشارہ اس طرف ہے کہ دنیا کی موج شوق, دنیا کی چیزیں, دنیاوی زندگی وہ تمہیں زیادہ اچھی لگے اور اپنے مذہبی اصول اور اپنے مذہبی جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھول جاؤ, تو لوگوں کے کہنے سے ایسا کرنا وہ تو مناسب نہیں ہے. بڑے پیار سے مولا نے, بڑے پیار سے ایک دفعہ مولا نے, یہ میں بات کرتا ہوں 83 کی, جب سلور جوبلی پورا ہو گیا برس, ساری دنیا کے لیڈرز کو مولا نے انوائٹ کیا اپنے گھر پہ. اگلے روم میں کھانا کھلایا, باتیں کی, بہت سی باتیں کی. اس وقت دیوان سے ریبو تھے, ساری دنیا میں ایک ہی دیوان ہوتا ہے, جو کہ اس کے بعد حضرت امام نے دیوان کا ٹائٹل کسی کو دیا نہیں ہے. دیوان بمنزلہ پرائم منسٹر. تو سریبو نے ایڈریس پڑھا, سریبو نیروبی میں رہتے تھے. ایڈریس پڑھا, ایڈریس پڑھتے پڑھتے رو پڑا. خود حضرت امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیا کہا اس نے ایڈریس میں کہ اے مولا, ہم لوگ آپ کے بہت شکر گزار ہیں, گریٹفل ہیں کہ آج سے 100 برس پہلے ہماری کیا حالت تھی. ہم زمین پہ پڑے ہوئے تھے, لیکن امامت کی رہنمائی کے اندر آج ہم اس حالت میں ہیں کہ دنیا کے اندر ہم راجا بادشاہ کی طرح رہتے ہیں. اب خداوند نے ہمارے لیے جتنی محنت کی ہے ہم کسی بھی طور اس کو ادا نہیں کر سکتے, لیکن ہم مولا کے شکر گزار ہیں. تو مولانا حضرت امام نے اس کا جواب بھی دیا. پھر مولا جی بیٹھ گئے, ایک دوسرے سے ملتے ملتے ماں باپ نے کہا کہ مجھے ایک ڈر ہے
کہ تمہارے پاس بہت مال آئے گا، تم لوگ بہت مالدار بن جاؤ گے، مگر ڈرتا ہوں کہ تم شاید مجھے بھول جاؤ گے۔ کیونکہ یہ اشارہ مولا نے کینیڈا کی جماعت کے لیے، امریکہ کی جماعت کے لیے کیا کہ جب دنیا آ جاتی ہے، دنیا بہت ہو جاتی ہے، تو پھر روحانیت گھٹ جاتی ہے۔ یہ حال ہم تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں۔ 60 برس سے زیادہ میں جماعتوں کے اندر گھوم رہا ہوں اور میں محسوس کرتا ہوں کہ گئے 50 برس کے اندر دنیاوی طریقے سے جماعت اوپر چڑھ رہی ہے، ایجوکیشن زیادہ ہو گئی، تندرستی بھی بڑھ گئی، موٹریں آ گئی، بیل گاڑی بھی نہیں تھی، بائسیکل بھی نہیں تھا، ارے گھر میں سونے کے لیے ایک چھوٹا سا چارپائی جیسی چیز بھی نہیں تھی۔ آج آپ خاص طور پہ کینیڈا کے اندر آپ اور امریکہ میں دیکھو، اس میں امریکہ سے کینیڈا میں زیادہ آبادی ہے جماعت کے اندر۔ امریکہ کے اندر ینگسٹرز بہت ہیں کہ جو انڈیا پاکستان سے ادھر گئے ہیں، ڈالر کماتے ہیں، مگر زندگی کچھ نہیں ہے۔ کینیڈا اسٹیبل ہے کیونکہ کینیڈا کو حضرت امام نے آرگینائز کر کے بنایا، اور کینیڈا کا سب کچھ بھی ہوا ہے حضرت امام نے پرسنلی اس کے اندر انٹرسٹ لیا ہے، اپنی ذاتی دلچسپی لے کے کینیڈا کی جماعت کو بچایا۔ ویل آرگینائزڈ جماعت ہے آج ساری دنیا میں کینیڈا کے اندر، اور الحمدللہ مذہب بھی ٹھیک ہے۔ بہت سی چیزوں کے اندر انڈیا پیچھے ہے، کینیڈا بیٹر ہے اس حالت کے اندر۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ انڈیا خراب ہے، مگر ایک زمانہ تھا کہ انڈیا سے سارے جہان میں روشنی جاتی تھی مذہب کی، ریکریشن کلب یہاں تھی، کونسلیں یہاں تھی، مولا کے دیوان یہاں تھے، اور یہاں سے ساری دنیا کے اندر رہنمائی جاتی تھی۔ لیکن مولانا سلطان محمد شاہ کے زمانے کے اندر افریقہ کی بستی بڑھتی گئی، 75,000 اسماعیلی افریقہ میں ہو گئے۔ کبھی کبھی ایسا خیال آتا ہے کہ اس ہسٹری کو لکھنا چاہیے۔ ہم نے ابھی تک یہ جو اورل ہسٹری ہے یہ لکھی نہیں۔ گرپی صدر الدین ماں باپ نے مولا کا پاؤں پکڑ کے وعدہ لیا کہ تو ہندوستان آئے گا، اور اس نے وعدہ کیا۔ سید امام شاہ کے گنان میں اشارہ ہے کہ 13ویں صدی نو کول چھو موٹو، یہ 13ویں صدی اسلامی صدی ہے۔ 13ویں صدی کا قول موٹا بڑا قول ہے، وعدہ ہے، وچن ہے، اور وہ یہ تھا کہ 13ویں صدی میں مولانا حسن علی شاہ ماں باپ ہندوستان رہنے کے لیے آئے۔ 1842 میں حسن علی شاہ ماں باپ ہندوستان میں رہنے کے لیے آئے اور ادھر رہے، اور اپنا بدن بھی ادھر چھوڑ گئے حسن آباد کے اندر، یہیں دفن ہوئے۔ اس کے بعد علی شاہ ماں باپ کا، امام سلطان محمد شاہ کا، اور ابھی حضرت امام کا یہ وعدہ ہے۔ اس بات کو 150 برس ہوا دینداروں کو کمپیئر کرنے کے لیے ہی اس محض بولتا ہوں آپ کو، جو کہ میں نے بہت سی وعظوں میں اپنے ان قسم کے میں نے ذکر اذکار کیے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک واز کہیں ہو جاتی ہے تو دوسری جگہ کو تو وہ واز نہیں۔ الحمدللہ آج کل کیسٹیں بہت ملتی ہیں تو تھوڑی بہت پھرتی ہیں، لیکن پھر بھی ساری چیز سب جگہ نہیں پھرتی۔ حسن علی شاہ ماں باپ جب آئے انڈیا کے اندر تو شاہ پیر نے، امام کا وارہ حسن علی شاہ کا تھا، پیری جو علی شاہ ماں باپ کے پاس تھا، ان باپ بیٹے نے، شاہ پیر نے سارے ہندوستان کا ٹور کیا، اور خاص طور پہ جب کاچیاواڑ میں آئے مولا بہت دکھی ہوئے۔ وزیر اسماعیل گانو جی جو بعد میں گزر جانے کے بعد میں پیر بنے، علی شاہ ماں باپ نے ان کو پیر کا درجہ دیا۔ وزیر اسماعیل گانو جی اور دوسرے حاجی نظر علی، ایسے بڑے لوگ مولا کے ساتھ
बाहर जूनागढ़ के बाहर घूमने के लिए निकले, शहर से बाहर निकले और वहां देखा तो दोनों रस्तों के अंदर बहुत सी औरतें गाय का गोबर इकट्ठा कर रही थी। कुछ बड़े लोगों को ये बात का पता है, लेकिन आम जमात को, यंगस्टर्स को अपने बाप दादाओं की हिस्ट्री और हमारी हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है उसका पता नहीं है। घोड़े के ऊपर बैठे थे दोनों, अमरदार पांव से साथ चल रहे थे। तो दोनों साइड के अंदर जो औरतें, किसी के कपड़े भी अच्छी तरह से नहीं थे, गाय का गोबर इकट्ठा कर रही थी। जब भी शाफिर को आते देखा तो इन्होंने मुंह फिरा लिया। ईरान के अंदर वैसे भी यूं भी मुंह फिराना बहुत सख्त बेअदबी है। मतलब कि मुंह फिरा लेना यानी मैं तेरे को देखना नहीं चाहता। हसन अली शमा बाप घोड़ा खड़ा किया, वजीर इस्माइल को कहा, कौन औरतें हैं ये कि हमारा इतना अपमान करती हैं, बेइज्जती करती हैं? कहते हैं, नहीं मौला, ये तेरी बच्चियां। क्या कहते हो? ये मेरे मुरीद है। हाँ खुदावन। तो क्यों हमारी तरफ पीठ की? ये खुदावन देखते नहीं, इनके सिरों पे पछेड़ियां, दुपट्टे नहीं, सिर नंगा। और वो जमाने के अंदर सिर नंगा बेअदबी होती थी, आज भी समझी जाती है। और इनके हाथ देखे गोबर से भरे हुए हैं। तो इस हालत में आपका सामना नहीं कर सकते, लेकिन ये गोबर क्यों उठाती है? कहता है, मौला, इनके पास खाना पकाने के लिए ईंधन नहीं है, लकड़ियां कोयले खरीदने के पैसे नहीं है, तो ये गोबर गाय का इकट्ठा करके सुखाएंगे और ये जला के खाना पकाएंगे। मौला 2 मिनट खड़े रहे, कहा वापस चला। अपने रहठान पे वापस आए। सारा दिन बोले नहीं, खाना नहीं खाया। वजीर इस्माइल अमलदार परेशान है। मौला, क्या बात है? कहता है, ये मेरे बच्चे हमारे बाप दादाओं की ये हालत थी। 150 बरस पहले हमारे बाप दादा गाय का गोबर इकट्ठा करके खाना पकाते थे। आज आप अपनी सूरत में देखो, आईने में अपनी सूरत देखो, रानियां, शहजादे, आज हमको बादशाही दी। उसमें से अली शाह माँ बाप ने वजीर इस्माइल को कहा कि इस्माइल, मेरे को सबके घर में जाना है, अभी इनको जमीन से उठाना है, बरकत देनी है, तो कोई बहाना चाहिए ना। उनके घर जाके खा ले तो उनको बरकत दे। वजीर इस्माइल कहता है, नहीं आती नहीं, आप घरों पे नहीं जा सकेंगे। क्यों नहीं जाऊंगा? अरे मौला, घर है ही नहीं। तो ये सोते हैं ना उधर? हाँ सोते हैं, एक छोटी सी झोपड़ी है, पत्तों की छत है, वो घर नहीं है। तो उधर कैसे जाएगा? बैठने की जगह नहीं है, मुझे जाना है। अच्छा, जमात में ऐलान किया। मौलाना हाजिर इमाम कहते हैं, मैं तुम सबके घरों में आऊंगा। घरों में तो गया, मेहमानी क्या रखे? वजीर ने कहा, जमात वालों को फिक्र न करो, तुम्हारे घर में चावल हैं कच्चे, तो एक प्लेट में रख के दे दो। गेहूं है कच्चा रख दो, बाजरा रख दो, गुड़ रख दो। किसी ने प्लेट में
चावल रखे, मौला ने एक दाना उठा के कच्चा चावल मुंह में डाला और खाया। अली शाह माँ बाप ने मुंह में डाला। दूसरे घर में गए, एक एक दाना बाजरी का खाया कच्चा, किसी जगह गेहूं खाया, किसी जगह थोड़ा गुड़ खाया। घरों में बैठने की जगह नहीं, खड़े खड़े मेहमानियां खाई और दुआएं की। उन दुआओं का आज ये बदला है। अली शाह माँ बाप, हसन अली शाह माँ बाप सारे लोगों के घरों में जाके ये बरकतें लेके आए। और अली शाह माँ बाप कहते थे, देखो हज़रत इमाम दुआ करते हैं कि तुम सुखी आबाद बनोगे। अली शाह माँ बाप कहते हैं, जब भी तुम्हारे पास 8 पैसे हो जाएं तो 1 पैसा हमको देना, यानी दुश्मन दोगे ना? हाँ देंगे। अली शाह माँ बाप कहा, जब भी तुम्हारे पास 8 रुपए हो जाएं तो 1 रुपया हमको देना, दोगे ना? आधे बोले, आधे नहीं बोले। उनको यकीन ही नहीं आया कि कभी 8 रुपए हो सकेंगे। वो 8 रुपए आज के 8 लाख के बराबर है कि उनके पास पैसा है ही नहीं। पैसा तो छोड़ दो, दमड़ी बादाम भी नहीं है। खेती करते हैं, जो कुछ मिलता है खा लेते हैं। इस तरह से मौला ने उनके दुआएं दी। और फिर हसन अली शाह माँ बाप ने जब कच्छ गए तो कच्छ में भी इसी तरह सबके घरों में गए। कच्छ से काठियावाड़ की हालत ज्यादा खराब थी। मौला ने फरमाया, तुम लोग अफ्रीका जाओ, देशाटन करो। ये सबसे पहले 1870 में, 1870 में हसन अली शाह माँ बाप ने फरमान किया, अफ्रीका जाओ। कितने बरसों के बाद जब इमाम ने यह फरमान किया तो कुछ यंगस्टर्स तैयार हुए, 40 आदमी तैयार हुए। और ये 40 आदमी बादबानी जहाज में बैठ के अफ्रीका गए। वो जमाना ऐसा था, 1 महीना लगता था, क्योंकि जो हवा खराब हो गई तो ये जहाज वापस आ जाते थे। 1 महीने तक की रोटियां पका के साथ ले जाते थे, आम के अचार के साथ, और कुछ नहीं था। 1 महीने तक महीना की पकी हुई रोटी आम के अचार के साथ खावे। ये हमारे दादाओं की हालत थी। तो कच्छ मांडवी में से निकले, जब इधर बम्बई आए तो इन्होंने, वो कैप्टन ने कहा कि हम इधर 7 दिन ठहरेंगे बम्बई में, और जिसको जो कुछ भी खाना पीना लेना है अपना ले ले। रास्ते में खाना भी नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा। तो लोगों ने अपना बंदोबस्त किया। जब ये गांव में आए, शहर में, पता लगा कि अली शाह, हसन अली शाह माँ बाप दीदार देने वाड़ी के अंदर आए हैं। तो ये 40 आदमी वाड़ी में आए। अब इनके पास कुछ रकम नहीं थी, तो भी 2-5 रुपए इकट्ठे करके इन्होंने मेहमानी रखी। हाजी कमरिया साथ थे। तो हाजी कमरिया ने बोला, खुदावंद ये लोग आपके फरमान से अफ्रीका जाते हैं। आयशा, हसन अली शाह माँ बाप बहुत खुश हुए, बहुत दुआएं दी और फरमाया कि देखो, मैं तुम्हें बरकत के लिए कहता हूँ, वहां जाके जमात को मेरा पैगाम देना कि हर रोज शाम की दुआ के बाद ये 4 तस्बीहें निकाला करो, या अल्लाह, या वहाब, या अली, अल्लाह समद। अल्लाह की तस्बीह से ईमान बढ़ता है। वहाब कहते हैं आंख बंद करके, मतलब कि हमारी कोई कारकर्दगी के बगैर हमें बख्शिश दे दे, भीख दे दे, उसको वहाब कहते हैं, बख्शिश देने वाला। अली की तस्बीह से मुश्किल आसान होती है। अल्लाह उस समद की तस्बीह से आदमी के अंदर बेपरवाही आती है। अरबी जबान का लफ्ज है गिना। गिना यानी आधा खाया है तो भी खुश है, पूरा खाया है तो भी खुश है, उसका दिल भरा रहता है, उसको कोई बात की तमन्ना और तमा नहीं रहती।
علی شاہ سلطان محمد شاہ ماں باپ نے تینوں اماموں نے یعنی حسن علی شاہ اور سلطان محمد شاہ نے جماعت کو زمین میں دفن ہوئے تھے، خالی گردن باہر تھی، بدن زمین میں دفن تھا، ایسی حالت میں ان کو اٹھایا، کھلایا پلایا، نہلا کے بادشاہی کپڑے پہنائے اور تخت پہ بٹھایا. آج میں ابھی ہمارے یہ چیئرمین کے گھر پہ بیٹھا تھا، سلیمان بھائی کے گھر پہ. میں نے کہا 122 ملک دیکھے ہیں میں نے، 122 کنٹریز دیکھی ہیں، لیکن ایک بھی جگہ کوئی اسماعیلی کو رستے پہ بھیک مانگتے نہیں دیکھا. ساری دنیا ایک بھی اسماعیلی رستے پہ بھیک نہیں مانگتا. کیا یہ کم چیز ہے؟ ہندو بھیک مانگنے والے رستے پہ ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، جیو ہیں، مسلمان ہیں، ساری دنیا کے لوگ کے کوئی نہ کوئی فقیر درویش بھکاری رستے پہ بھیک مانگتے ہیں. الحمدللہ ایک بھی اسماعیلی نہیں. کیا یہ امام کی رحمت نہیں؟ اس کی بہت بڑی رحمت ہے. یہ 4 تسبیحاں جب افریقہ کے جماعت نے شروع کی، آہستہ آہستہ افریقہ کی جماعت دنیاوی اور دینی دونوں طریقے سے بڑھتی رہی. 1899 میں جب سلطان محمد شاہ ادھر گئے، پہلی مسافری زنجبار کی، مولا 2 مہینے ٹھہرے تھے زنجبار میں. اس میں تھوڑے ٹائم کے لیے دار السلام گئے تھے، باگامویا گئے تھے. ایک دن اچانک کچھ بھی کہے بغیر شام کی دعا پڑھی جاتی تھی اور سلطان محمد شاہ جماعت خانے آئے. نیچے سے لوگ بھاگ کے اوپر آئے، لڑکے آئے. جماعت کے اندر مکھی کے کان میں کہتے ہیں والا نیچے آئے ہیں. مکھی نے دعا چھوڑ دی، نیچے گئے. سلطان محمد شاہ فرمایا مکھی دعا چھوڑ کے نہیں آنا چاہیے. کس مولا نے ایسا بھی کہا کہ تم دونوں مکھی کے مرے آئے ہو، وہ بھی ٹھیک نہیں. گادی کو کبھی اکیلا مت چھوڑو. دونوں مکھی کمریا گادی کو چھوڑ کے کہیں نہ جاؤ. ایک جگہ میں نے دیکھا ہے ابھی تھوڑے دن پہلے کہ نیاز پینے کے لیے مکھی کمریا دونوں اٹھے. پھر بعد میں میں نے کہا مکھی پہلے اٹھے دعا پر یعنی گنایا بولا جائے، نیاز پیے، ساری جماعت پی لیے، پھر کمریا اٹھ کے تو نیاز پیے. لیکن دونوں مکھی کمریا چھوڑ کے گادی کو کبھی نہ چھاؤ. کلکتہ کی جماعت آئی 45 میں ادھر بمبئی میں، وہ کتنا بڑھیا ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے. پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہ خدا میں یہ مکھی کامڑیا ہے کلکتہ کے، آپ کو ادھر بلانے کے لیے. ماں باپ نے منہ پھرا لیا. سلطان محمد شاہ کی بات کرتا ہوں 45 کی، ایسا منہ کر دیا. ان کو بولو چلے جاوے واپس. چلے گئے. ماں باپ نے بعد میں میسج بھیجا تم دونوں گاڑی چھوڑ کے آئے ہو، میری جماعت کو اکیلا چھوڑ کے آئے، یا مکھی آوے یا کامڑی آوے. کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کسی جگہ کہ صبح کی بیت الخیال کی عبادت میں بیت الخیال کے مکھی کامڑیا دونوں گاڑی چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں، شاید چائے پینے جاتے ہیں کہ کہاں جاتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے، یا مکھی جاوے یا کامڑیا جاوے. تو امام سلطان محمد شاہ پھر بعد میں گئے ادھر، انہوں نے معافی مانگی. تو جب یہ حضرت امام ادھر آئے، اس میں سے مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا. 72 میں حضرت امام کی گاڑی آئے. مولا نے ٹائم دیا تھا میں 7 بجے آؤں گا. 7 بج گئے، مولا نہیں آئے. سلطان راجن مکھی تھے. مجھے پوچھا مشنر اسلام دعا کا ٹائم ہو گیا، کیا کریں؟ حاضر امام آ گئے تو میں بولا دعا پڑھ لو، لیکن اگر حاضر امام آوے تو اے اللہ میرے کوئی نہیں اٹھنا، پیچھے پھر کے بھی نہیں دیکھنا. چلو دعا شروع کی، اور جب یہ تصویر آئی تو حاضر امام آیا. مکھی اٹھنے لگا، میں کہ پکڑ کے بٹھا رکھا. بولا چپ چاپ آ کے کرسی پہ بیٹھا، جماعت دعا پڑھتی رہی. تو پتہ ہے جب یہ دعا ختم ہو جائے تو خانہ ودان مکھی کہتے ہیں. اس دن حضرت امام نے خانہ ودان کہی.
تو مولانا سلطان محمد شاہ آئے, آ کے بیٹھے, فرمایا ساری کریا کرو. بولا بیٹھے رہے کرسی پہ. تو اس زمانے کی جو ریت تھی, دعا پڑی گئی, گنان بولے گئے, فرمان ہوئے, ناندی ہوئی, سب تسمیاں نکلی. مولا دیکھتے رہے, چلا گیا. دعا سیدھی چلا گیا. مفتی کو کہا کل میں واپس آؤں گا, لیکن کوئی مجھے نیچے لینے نہ آ رہے. اسی طرح سے جماعت دعا پڑتی تھی اور آیا, آ کے بیٹھ گیا. اور پھر ایک ایک ریت رسم رواج ہماری جو سسٹم ہے نا افریقہ کی, وہ امام سلطان محمد شاہ نے بنائی ہے. مولا نے کہا دیکھو, دعا سے پہلے گنان بولو, دعا پڑھو, اور پہلی دعا کے بعد کھڑے ہو کے تو تسبیح نکالو. اگر گھٹ پاٹ کی استھاپنا کرنی ہے تو پہلی دعا کے بعد کھڑے ہو کے گھٹ پاٹ کی استھاپنا کرو, پھر بیٹھ جاؤ. یعنی اس وقت جو کینیڈا میں, امریکہ میں, یورپ میں, افریقہ میں جو سسٹم ہے وہ مولانا سلطان محمد شاہ نے 1899 میں خود نے بنا کے دی. کس طرح سے کرو. یہاں سسٹم جدا ہے, یہاں آپ دو دعا کے بعد کھڑے ہو کے تسبیح نکالتے ہو, مگر وہاں امام نے ایسا کیا. اور پھر یہ فرمایا کہ جو شام کی یہ تسبیحاں ہیں, یہ جو کہ یہ فرمان 1905 میں کیا کہ شام کی یہ 4 تسبیحاں جو میرے دادا نے دی ہیں, آج کے بعد صبح کے جماعت دعا کے بعد پڑھا کرو. تو کیا ہے, روحانی روشنی ملے. اس طرح سے میں نے آپ کا تھوڑا سا ٹائم لے لیا ادھر ادھر باتیں کرنے کے لیے, تاکہ آپ کو ہسٹری کا پتہ چلے. تو کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ مولانا حضرت امام سلطان محمد شاہ نے اپنے دادا کے لگائے ہوئے بوٹے کو امام سلطان محمد شاہ نے پانی دے کے بڑا کیا. افریقہ بڑا ہوا. ہر دفعہ جب مولا آوے افریقہ کے اندر کچھ نہ کچھ نیا چینج کرے. افریقہ میں مولانا سلطان محمد شاہ 37 میں جب آئے تو اس وقت تک ہماری جماعت کے جو بڑے لوگ تھے ان کا لباس پتہ کیا تھا؟ پاجامہ. پاجامہ جو اس کو پہن کے رات کو سوتے ہیں, ایسا پاجامہ, پاؤں میں انگوٹھے والی چمپل, اور اوپر لمبا کوٹ جس کو ڈگلا کہتے ہیں گھٹنے تک, 3 انچ کی مخمل کی ٹوپی. یہ ہماری جماعت کا ڈریس تھا. مولانا سلطان محمد شاہ نے فرمایا کوٹ پتلون پہنو, یورپین ڈریس پہنو, موزے پہنو, ٹائی پہن کے جماعت کرنے آؤ. اور اپنے بزنس کے اندر بھی اس طرح سے یورپین ڈریس پہنو, یہ ایجاد پاجامہ چھوڑو. بھائیوں کو کہا کہ ایسا کپڑے نہ پہنو تو تمہارا پیٹ دکھے. پھر 37 کے بعد مولا 45 میں آئے تو بھائیوں کو حکم کیا کہ تم شارٹ فراک پہنو, کیونکہ تب تک ہماری بہت سی لڑکیاں پڑھ لکھ گئی تھیں, آفسوں میں کام کرتی تھیں. ماتا سلامت کی ایک فوٹو لے کے وہ فوٹو سائن کر کے صاحب نے بھیجی کہ وہ لڑکیاں کے جو یورپین ڈریس کا ہاف فراک پہنے, کالونیل ڈھب کے کپڑے پہنے, میری طرف سے اس کو یہ ایک پریزنٹ دینا. تو ان کو پریزنٹ دیا گیا. 46 کے اندر جب مولا جبلی کے لیے آئے تو بہت جگہ مولا نے فرمان کیا کہ دیکھو تم آدمی اپنی رہنی کہنی جو بود و باش کے طریقے ہیں, چھری کانٹے سے کھاؤ, ٹیبل پہ بیٹھ کے کھاؤ, زمین پہ بیٹھ کے مت کھاؤ. دیکھو امام ہم کو کچھ تیار کر رہے تھے کسی کے لیے, اور پھر یہ ساری چیزیں سکھانے کے بعد یہ حضرت امام نے اس جومے کے اندر افریقہ کی جماعت کو ایسا اٹھا کے کینیڈا میں رکھ دیا. 75,000 کی جماعت تھی. آج ساری افریقہ کے اندر تقریباً 8,000 جماعت بھی مشکل سے ہو گئی. 75 اگر رہتے اسی طرح سے تو آج لازماً 85-90 کے قریب ہوتے. 25 برس ہو گئے اس بات کو. اس طرح حضرت امام نے کینیڈا کی جماعت بسا دی. میں کبھی خیال کرتا ہوں حالانکہ کینیڈا اتنی دور, ریفریجریٹر کولڈ سٹوریج ہے کہ 1-2 جگہ چھوڑ کے, وینکوور وغیرہ چھوڑ کے, سارا کینیڈا برف سے بھرا رہتا ہے. 7 مہینے تک رستوں میں, گھروں کے اوپر سب جگہ برف ہوتی ہے. پڑی ہی نہیں ہے برف, پڑتی بھی ہے. ایسی ٹھنڈی
جگہ کے اوپر جماعت کو بسا دیا. اس میں بڑے بڑے بھید ہیں، میں سب ظاہر نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات تو سچ ہے کہ اس جگہ کے وہ دھرتی کے کنارے ہے. نارتھ امریکہ میں الاسکا ہے، کینیڈا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس ہے اور میکسیکو ہے. یہ نارتھ امریکہ ہے. ایک بھی اسماعیلی شاید ہوگا، تھے ایک یا دو، مگر جماعت نہیں تھی. 10 اسماعیلی بھی نہیں تھے. اس دھرتی کے اوپر گناہ بہت ہوتے ہیں. آج بھی ادھر گناہ بہت ہے اور گناہ بڑھ رہے ہیں. وہ زمین کانپتی ہے. جماعت بسا کے حضرت امام نے وہاں جماعت بسا کے آج نارتھ امریکہ میں 94-95,000 اسماعیلی ہے، اور بائی ٹرن آف سینچری 1,00,000 اسماعیلی ہوں گے انشاءاللہ. لیکن جماعت بنا کے مولا نے وہاں زمین کو اسٹیبل کر دیا. ہو رہے ہیں اور یہ زلزلے دنیا میں بڑھیں گے کیونکہ دنیا میں گناہ بڑھ رہے ہیں. آج اس دھرتی کے اوپر صبح 3 بجے عبادت ہوتی ہے، 4 بجے عبادت ہوتی ہے، 3 سے لے کے صبح 6 بجے تک عبادت ہوتی ہے. دوپہر کے وقت کبھی کبھی مجلسیں ہوتی ہیں. شام کو ہر روز جماعت اکٹھی ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے. یعنی 24 گھنٹے کے اندر کم از کم 5-6 گھنٹے کسی نہ کسی طریقے سے کئی لوگ گھروں میں تسبیحاں نکالتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ہر روز کے تقریباً 6 گھنٹے عبادت بندگی تسبیحوں میں اپنے گھروں پہ نکالتے ہیں. بڑی عمر کے ایسے لوگ ہیں. آج اس زمین کے اوپر عبادت ہو رہی ہے. مسجدیں سننی پڑی ہیں، چرچ سننے پڑے ہیں، اور جو مذہب کی جگہ ہیں یہ جوز وغیرہ کی، یہ سینیگوگز وغیرہ سننے پڑے ہیں. کبھی کبھی کچھ ہوتا ہے تو لوگ آ جاتے ہیں. کرسمس ہوتا ہے تو ساری پرجا کھڑی ہو جاتی ہے. اس میں موت شوق ہے، لین دین ہے، گفٹ دیتے ہیں. عبادت نہیں ہے. اس زمین کے اوپر اگر کوئی عبادت کرتے ہیں الحمدللہ وہ اسماعیلی ہے. اسماعیلیوں کی عبادت سے وہ زمین پھلی ہوئی ہے. یہ ایک بھید ہے. ایک بھید اور ہے. آج وہاں کینیڈا کے اندر 25 برس ہوئے. ان 25 برسوں کے اندر ہماری جماعت کے اندر ایجوکیشن بہت بڑھ گئی. 1100 بچے آج یونیورسٹیوں میں ہیں، اور جو پاس ہو کے نکل چکے ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، ٹیکنالوجسٹ ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں. ہماری جماعت کے اندر ٹیکنالوجی ایجوکیشن بڑھ رہی ہے. پیسہ بھی بڑھتا ہے، نو ہاؤ بڑھتا ہے. البتہ مذہب کے اندر اس کا فرق پڑ گیا. لیکن یہ لوگ 100 برس کے بعد جب مولا وہ چیز کے جو گنانوں میں لکھی ہے کہ مولا دینت کالنگا سے لڑے گا، یہ کوئی فکٹیشس چیز نہیں ہے، حقیقت ہے. 100 برس کے بعد وہ واقعہ بننے والا ہے کہ جو ہمارے پیروں نے ہمارے گنانوں کے اندر ہمیں اشارے کیے ہوئے ہیں. میری 2 گھنٹے کی ایک واز ہے شکاگو کے اندر جس میں میں نے بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ یہ بات کہی ہے، اور گنانوں میں سے اس کی ڈیٹ بھی نکالی ہے. پیروں نے بڑا کمال کیا ہے. جگسا پزل کی طرح کون سا وار ہوگا وہ ایک گنان میں ہے، کون سا مہینہ ہوگا وہ دوسرے گنان میں ہے، مہینے کی کون سی تاریخ ہوگی وہ چوتھی جگہ ہے، اور برس کی دن لکھا ہوگا وہ اور جگہ لکھا ہے. تو یہ پیروں نے جدی جدی جگہوں کے اوپر کہ جب امام ساری دنیا کا اکیلا راجا بنے گا. دینداروں، ساری ڈیٹیلز تو میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ میں 2-3 گھنٹے بولوں، مگر یہ واقعہ بننے والا ہے، ظاہر میں بننے والا ہے کہ ساری دنیا جو جس کو ہم وشو کماری کہتے ہیں، وشو یعنی ورلڈ، کماری اس کو کہتے ہیں. آج ساری دنیا کا ایک راجا آج تک کبھی نہیں ہوا. ہندوستان کے راجا ہو گیا، افریقہ کا ہو گیا، ایک ملک کا ہوا، 10 ملک کا ہوا. ساری دنیا کا ایک راجا کبھی نہیں ہوا. وہ ہونے والا ہے. اس کو 100 برس سے تھوڑا زیادہ ہے.
ینانوں کے اندر اس کی ڈیٹ بھی ہے، وار بھی ہے، میں برس نہیں کہتا آپ کو، لیکن چیتر مہینے کی 4 تاریخ گرووار شام کا وقت ہوگا جب مولا ڈکلیئر کرے گا کہ میں آج ساری دنیا کا مالک ہوں. مالک تو ہے ہی، لیکن وہ ڈکلیئر کرے گا کہ میں دھنی ہوں، میرے سوا بھی کوئی نہیں، اور ساری دنیا اس کے پاؤں پڑے گی. مگر کتنے؟ آج 6.5 بلین لوگ ہیں. اس وقت تک یہ بستی بڑھتی جائے گی. جو میں نے سیکھا گنانوں میں سے، اس حساب سے اس وقت 20 بلین 20 بلین، آج 6.5 بلین ہے، اس وقت 20 بلین آدمی ہوئیں گے. مگر جب یہ لڑائی ختم ہو جائے گی 19.5 بلین برباد ہو چکے گے. آدھا بلین یعنی 500 ملین، 50 کروڑ آدمی ساری دنیا میں ہوں گے. یعنی ہندوستان کی آج جو بستی ہے اس کا آدھا، ساری دنیا میں اس کا آدھا ہوگا. موٹریں نہیں ہوں گی، الیکٹریسٹی نہیں ہوگی، ایروپلین نہیں ہوں گے، مکان ٹوٹے ہوئے ہوں گے. اور ایسا وقت آئے گا کہ جو آج سے 1000 برس پہلے رہنی کرنی، دودھ و باش کے طریقے اور جھونپڑی میں رہنا تھا، وہ وقت واپس آئے گا. مگر کیا؟ پھر کہتے ہیں اس کے بعد 1.25 لاکھ برس تک دنیا میں گناہ نہیں ہوں گے، کرائم نہیں ہوگا. شیر اور بکری، شیر اور گائے ساتھ پانی پیئیں گے، لیکن شیر گائے بکری کو نہیں ستائے گا. باز اور کبوتر ساتھ اڑیں گے، لیکن باز کبوتر کو نہیں کھائے گا. یونانوں کے یہ اشارے یہ ہیں کہ وہ 1.25 لاکھ برس تک رقم چک رہے گا، دنیا میں گناہ نہیں ہوں گے. اس وقت ہمارے دلوں کے اندر نور کی روشنی ہوگی. دنیاوی زندگی گھٹ جائے گی، مگر یہ دنیاوی زندگی جو آج ہے اور بھی بڑھے گی. آج جتنے گناہ ہیں اس سے زیادہ ہوں گے. آج جتنا دکھ ہے اس سے زیادہ ہوگا. آج جتنی بے ایمانی ہے اس سے زیادہ ہوگی. ہماری جماعت کے اندر سے بھی بہت سے لوگ بے ایمان ہو جائیں گے. ہماری جماعت کے اندر سے بھی، اسلام کے اندر سے بھی، ساری دنیا کے مذہبوں کے اندر سے ماننے والے مومن، خدا کو یاد کرنے والے لوگ گھٹ جائیں گے، بہت گھٹ جائیں گے. کتنے گھٹیں گے اس کی کوئی اندازہ ہے؟ ہاں، پیر نے اس کا اندازہ دیا ہے. 2.5% مومن رہیں گے، 97.5% بے ایمان کافر ہوئیں گے. یہ پرسنٹیج بھی دی ہوئی ہے. تو اس زمانے کو آنے سے ابھی 100 برس باقی ہیں، مگر یہ 100 برس میں دکھ تکلیفیں بڑھتی جائیں گی. تھر تھر مومن بھائی، کوئی کوئی رہت جی، کوئی کوئی رہت جی، اتی جاگو ویرا بھائی، اتی جاگو. کوئی مومن، تو پرسنٹیج کا سوال ہی نہیں آتا. کوئی بہت سے گنان ہے. ایک جگہ پیر کہتے ہیں ایسا وقت آئے گا کہ جو مومن روئیں گے، اے مولا اب دنیا میں نہیں رہا جاتا. بلا میرا میں آپ کو اس جماعت خانے میں کیا بات کروں. یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہے، دنیا کا عیش آرام، رہنا کھانا پینا بہت ہے، لیکن کیسے کیسے گناہ ہو رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں. آپ خوش نصیب ہو کہ اس دھرتی کے اوپر کھاتے پیتے ہو، آرام سے بیٹھے ہو، اور شیطان کی لگائی ہوئی وہ آگ جو ویسٹرن کنٹریز میں ہے وہ نہیں ہے. آپ سکھی ہو ادھر. اور میں سن رہا ہوں کہ بہت سے ینگسٹر یہ بھاگم بھاگ کر رہے ہیں کہ بھائی چلو امریکہ چلو. ارے ادھر آدھی روٹی سکھ کی ملتی ہو رہے تو اس کے اندر مزہ ہے. محض آپ کو یہ بتانے کے لیے
کہ وہاں کیا حالت ہے محض بتانے کے لیے. بے حساب چیزیں ہیں، ایک دو نہیں. میرے کو 30-40 چیزیں یاد ہیں، لیکن میں آپ کو صرف ایک ہی بات کہتا ہوں. ایک ماں، یہ وینکوور کی بات ہے، ڈرگ کھاتی، شوہر کے ساتھ جھگڑا ہوا، چھٹی ہو گئی. آج یہ تھوڑا سا سڑا ہماری جماعت میں بھی ڈیورس کا آیا ہے. ہم لوگ پریشان ہیں، جماعت کے لیڈر ہیں ان کو مریض ہے، فیملی اسٹرکچر ٹوٹ رہا ہے، بھائی بھائی کا اسٹرکچر محبت مٹ رہی ہے، لوگ سوارتھی بن رہے ہیں. میرا کیا مت؟ عورتوں کی بھی حالت خراب ہو گئی، مردوں کی بھی خراب ہو گئی. تو یہ جو واقعہ نا وہ اسماعیلی بائی کا نہیں ہے. ایک بائی کا ڈیورس ہوا، 2.5-3 برس کی لڑکی اس کے بعد میں آئی. یوزلی بچے ماں کے ساتھ رہتے ہیں 7 ایئرس کی ایج تک. تو وہ ڈرگ کے اندر تیاری کرتی تھی پینے کی. ڈرگ کی طلب بہت خراب ہوتی ہے. یہ لڑکی بچی کچھ روتی ہوگی، بہت روتی تھی، چپ کرا رہے نہ بنے. اب اس کو ڈرگ کھانی ہے، یہ کھانے میں تو شانتی رہے، مگر بچی اس کو آرام نہ کرنے دے. غصہ آیا، بچی کو اٹھایا، واشنگ مشین میں ڈال کے مشین چلا دی. پھر پکڑی گئی، جیل میں گئی. ماں اپنی پیٹ سے نکلے ہوئے بچے کو اپنے ہاتھ سے مار ڈالے، کبھی سنا تھا؟ وہاں یہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ 30-40 کیسز مجھے منہ پہ یاد ہیں، کیونکہ پیپر میں آتے ہیں، ٹیلی ویژن میں آتے ہیں. یا مولا اس کلجگ کی ہوا سے بچا. آپ ادھر کے نیوز پیپر، میگزین، فلمیں، ٹی وی کے پروگرام دیکھ کے آپ کو لگتا ہے واہ واہ، 50 منزل کی بلڈنگیں ہیں، کھانا پینا ہے، شراب ہے، موٹر ہے، یہ ہے وہ ہے. سچ ہے، لیکن گناہوں سے بھرا ہوا ٹوکرا ہے. آپ لوگ بہت خوش نصیب ہو. ایمان کی کوئی رمز ہے کہ ادھر اس نے جماعت بنائی، لیکن یہ موہ ممتا چھوڑ دو. اگر امام کو چاہیے جبھی، جیسے کہ افریقہ میں فرمان کیا کہ تم چلے جاؤ ادھر سے، وہ اور بات ہے. کیا آپ کو مولا نے کبھی انڈیا جماعت کو کہا ہے کہ آپ کے جنگ سے چلے جاؤ؟ بلکہ مولا کہتا بھی ہے. مولا نے پاکستان میں آگے فرمان بھی کیا اور امریکہ میں بھی فرمان کیا کہ تم انلیگلی ادھر آتے ہو اور گاڑیاں چلا کے ڈالر کے پیچھے رہتے ہو، اپنی ایجوکیشن خراب کرتے ہو. مولا فرمایا یہ ٹھیک نہیں، جو کہ پھر وہ بند ہو گیا. ایک پاسپورٹ کے اوپر 5-5 جنے آتے تھے. مجھے ادھر آ کے پتا لگا کہ انڈیا جماعت کے اندر بھی بہت سے ینگسٹرز ادھر کی بھاگا بھاگ کرتے ہیں. یاد رکھو زندہ رہو، 80-85 برس کے بعد ادھر کی جماعت کو واپس انڈیا آنا پڑے گا، اور اس کے بھی اشارے ہو چکے ہیں ہم کو. ہم ادھر کوئی 200-500 برس رہنے والے نہیں ہیں. یہ ایک پولیٹیکل ریزن تھا، اور دوسرا اور مولا کا ریزن تھا کہ افریقہ کی جماعت کو اٹھا کے مولا نے ادھر ڈال دیا اور دوسری جماعتیں آئیں. تاجکستان کے، افغانستان کے، ایران کے، سیریا کے کچھ اسماعیلیوں کو ماں باپ نے بلایا ہے. ان کے لیے خود مولا نے اپنا پرسنل گارنٹی دے کے کینیڈین گورنمنٹ کے ساتھ ان کو بلایا ہے. یہ افغانستان میں 25 لاکھ اسماعیلی ہے، تاجکستان کے اندر 5.5 لاکھ اسماعیلی ہیں. پرانے رشیا کو اکٹھا کرو سوویت رشیا کے حساب سے تو لگ بھگ 1.5 کروڑ جتنے اسماعیلی ادھر رہتے ہیں. بہت سی جگہوں کے اوپر اسماعیلی ڈر کے مارے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب حضرت امام نے گئے 150 برس سے حسن علی شاہ ماں باپ سے حضرت امام تک کے یہ گئے 150 برس کھوجا جماعت کو، انڈین جماعت کو. انڈین یعنی اس میں پاکستانی بھی انڈیا کا بھاگ ہی ہے نا. ان کے پیچھے حضرت امام نے 4 پیڑیاں، حسن علی شاہ، سلطان محمد شاہ، مولانا حضرت امام، ان 4 اماموں نے 150 برس انڈیا کی جماعت کے پیچھے بہت دکھ اٹھائے، تکلیفیں اٹھائی اور ہم کو اوپر اٹھایا. گوبر کے اوپر پکا ہوا کھانا کھاتے کھاتے آج ہم کو مولا نے یہاں تک پہنچا دیا. اب ان مریدوں کا ٹائم ہے
کہ مولا ان کا بھی دھیان رکھے، کیونکہ وہ اتنے ذلیل نہیں ہوئے کہ جتنے ہمارے باپ دادا حسن علی شاہ مبارک کے ٹائم میں ذلیل تھے۔ یہ لوگ الحمدللہ بہت اچھے ہیں۔ میں 2 برس پہلے 94 کے اندر میں تاجکستان گیا، ان کی حالت دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ کیا خوبصورت آدمی ہے، یورپین ان کے سامنے کالے لگتے ہیں، ایسے اچھے ہیں، رنگ برنگ کے کپڑے پہنتی ہیں ہماری عورتیں، مرد بھی سادہ ہے۔ 98% لٹریسی ہے، 98%۔ اب میں جیپ میں گیا تھا کیونکہ ایروپلین کا فیول نہیں تھا تو ایئر سروس نہیں تھی، مجھے بائی روڈ جانا پڑا۔ ایک دن میں 21 آور کی مسافری کی ہے، 21 آور کی لانگیسٹ مسافری میری روڈ کی اس طرح ہوئی، نان اسٹاپ۔ کسی وقت چائے پینے کے لیے آدھا گھنٹہ ٹھہر جاتے تھے۔ تو جب ہم ادھر پہنچے، میں پریسیڈنٹ کے آفس میں بیٹھا ہوا اوپر باتیں چیتیں کرتا تھا، مجھے یہ خیال آیا تو ہمارا جو ڈرائیور تھا وہ بھی اسماعیلی تھا، تو میں نے اس کو فارسی میں کہا ہمارے کیمرے، ہماری فلمیں، ہمارے بہت سا سامان نیچے پڑا ہے اور جیپ کھلی ہے، اور پریزیڈنٹ مجھے کہتا ہے دائی ڈونٹ وری، یہاں چوری نہیں ہوتی ہے، کیونکہ سب اسماعیلی 100% اسماعیلی، چوری نہیں، گناہ نہیں، زنا نہیں، ریپ نہیں، بدیاں برائیاں نہیں، شراب نہیں۔ ایک بدی ہے سگریٹ پیتے ہیں بہت سے لوگ، لیکن سب نہیں، اچھے لوگ ہیں۔ 1922 میں امام سلطان محمد شاہ داکار نے مشنری سبزری کو ادھر بھیجا۔ 72 برس کے بعد میں ادھر گیا۔ مولا نے اس لیے اس کو بھیجا جماعت خانے بند کرو اور گھروں میں دعا پڑھو، اور وہ جو ہماری 75 دن کی بنائی ہوئی دعا تھی وہ پڑھتے تھے۔ مولا فرمایا وہ بند کرو اور 5 تسبیح پیر شاہ کی نکالو، ایک دعا کے کار واسطے۔ 3 وقت دعا پڑھنی ہے، روز کی 15 تسبیح، 3 وقت 5 تسبیح پیر شاہ پیر شاہ پیر شاہ کی۔ آج بھی اس وقت بھی نبی دعا ابھی تک مولا نے انٹروڈیوس نہیں کی، لیکن وہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے پیر شاہ کی تسبیح نکالتے ہیں، ساری فیملی بیٹھ جاتی ہے۔ فیملی کا اسٹرکچر بڑا ہے، ہر گھر میں ایک جماعت کرنا ہے، اتنے نیچے لوگ ہیں۔ یہ لوگ آج مولانا حضرت امام ان میں سے کچھ لوگوں کو ادھر بلایا ہے امریکہ میں، 6 مہینے ٹھہرو، انگلش سیکھو، اور کچھ والنٹیئرز آپ ادھر سے کینیڈا سے، امریکہ سے یونیورسٹی کے بچے 3 مہینے 6 مہینے کے لیے والنٹیئر سروس کے لیے انگلش سکھانے کے لیے ادھر گئے ہیں۔ حضرت امام نے طریقہ بورڈ کی معرفت، وہاں لندن طریقہ بورڈ کی معرفت، دعا سکھانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا ہے۔ اب حضرت امام ان کی طرف دھیان دے رہا ہے، اور ادھر اب ایکسپیکٹ نہ کرو کہ جلدی جلدی مولا آئے گا، ان کا حق ہے۔ ظاہری دیدار کی ابھی خواہش نہ کرو، اور ظاہری دیدار دن بدن گھٹتا جائے گا۔ ایسا وقت آئے گا 1928 میں، یہ حسن آباد کے اندر مولانا امام سلطان محمد شاہ سر حسن آباد میں چل گئے، مہمانیاں پوری کر کے معلوم نہیں کیا، مولا کو یاد آیا اپنے کوٹ کا یہ ٹکڑا ایسا لے کے 2 انگلی میں تھوڑا سا ٹکڑا کاٹا۔ مولا کہتے ہیں دیکھو ایک زمانہ آئے گا، میرا دیدار تو ٹھیک، میرے کپڑے کا اتنا کپڑا بھی تم کو نظر نہیں آئے گا، وہ وقت اب آ رہا ہے۔ حضرت امام ہماری طرف گھٹ جائیں گے آنا، اس کی مہربانی تو رہے گی، بلکہ ہم کو اس کا بدلہ ملے گا۔ یعنی حضرت امام اگر ہمارے پاس کم آئے گا تو اس کو انگلش میں بولتے ہیں کمپنسیٹ کرے گا۔ کس طرح کرے گا؟ ہمارا انتکرن جگا دے گا۔ عبادت کرو تو جو چیز برس میں ملنے والی ہے، حضرت امام کے نہ آنے سے ادھر مگر اسی دعا کی بڑھ جانے سے وہ چیز ہم کو 6 مہینے میں ملے گی۔ روحانیت کی طرف دھیان کرو گے، روحانیت میں آگے چلے جاؤ گے۔ اب ظاہری دیدار کی خواہش نہیں، انتر کا دیدار کرو، جس طرح ان لوگوں نے 1100 برس سے ظاہری دیدار نہیں کیا،
لیکن اپنے کلیجے میں امام کو چھپا کے رکھا. حضرت امام کو یاد کرتے رہے. وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب یہ حضرت امام کا نام لیتے آنکھوں میں سے آنسو آتے ہیں، تو محبت کرتے ہیں اپنے امام کو. وہ نہیں سمجھتے کہ امام دور ہے، لیکن اب ضرورت ہے ان کے لیے 100 برس کے بعد جو واقعہ بننے والا ہے ان کی تیاریوں کے لیے ان کا حصہ ہم سے زیادہ ہوگا. ان کا حصہ زیادہ ہوگا. اب امام ان کو اس رستے پہ لگا رہے ہیں. ایجوکیشن بڑھ رہی ہے. وہ بالکل لاکڈ ہے، لینڈ لاکڈ ہے، کوئی پورٹ نہیں ان کے پاس. لیکن حضرت امام ابھی ایک روڈ بنوا رہے ہیں اپنے خرچے سے کہ یہ روڈ تاجکستان سے نکلے، بدخشان میں آوے، کابل میں آوے، افغانستان میں آوے، ادھر سے نکل کے اپنے پاکستان کے ناردرن ویسٹرن ایریا کے اندر آ کے پاکستان، افغانستان، تاجکستان یہ ایک روڈ سے باندھا جاوے تو کیا ٹریفک ہو جاوے، آنا جانا ہوئے، کمیونیکیشن بڑھے، کھانا پینا کے آن جان ہوئے، عبادت بڑھے، بندگی بھی بڑھے، دنیا بھی بڑھے. اب حضرت امام ان کا کام کر رہے ہیں. دیندارو، حضرت امام میں تھوڑے دن پہلے بمبئی میں نے کہا کیسا خوبصورت ہے، ابھی بھی یہ اس عمر میں بھی جوان ہے، بے حساب پیسہ ہے، ایجوکیشن ہے، ساری دنیا کی حکومتوں کے اندر اس کا اثر و رسوخ ہے، انفلوئنس ہے. اس کو کیا پڑی ہے اتنے دکھ اٹھا لے؟ 21 گھنٹے روز مولا کام کرے، 21 آورس. آپ کو معلوم نہیں دینداروں کہ وہ صبح کا ناشتہ کبھی نہیں کرتا تو بریک فاسٹ رات کو 12 بجے کرتا ہے، جو چھوڑ دیا. اس نے کبھی بھی اپنے گھر میں سوا کے جماعتوں میں جاوے تو ٹھیک، لیکن جب اکیلا رہتا ہے تو 3 تک کھانا نہیں کھاتا. کبھی بریک فاسٹ تھوڑا سا کافی پی لی جائے، کچھ بسکٹ کھا لیا، بس چلا گیا. کبھی کبھی یاد آیا تو تھوڑا سا کھا لیا. اس کو کھانے کی فرصت نہیں. مشکل سے 3 گھنٹے آرام ملتا ہے. 21 آورس مولا کام کرتا ہے. اور کبھی کبھی ان 21 آورس میں 2-3 ملکوں میں جا کے خود کا پلین ہے، چلے جاتا ہے، واپس آتا ہے، مسافریاں ہوتی ہیں، کام ہوتا ہے. حضرت امام ظاہری معنی میں اتنا کام کرتے ہیں، کسی انسان کی طاقت نہیں کہ اتنا کام ہر روز کر سکے. 21 آورس ڈیلی کام کرتا ہے. اس مولا کو ہمیں تنگ نہیں کرنا چاہیے. مجھے ایک بھائی نے کہا ہم کو یہ تکلیف ہے، مولا کو خط لکھا، کوئی جواب نہیں دیا. میں بولا اماں حضرت امام ادھر ہے تمہارے دل میں؟ ہاں. تو میں بولا من سے یاد کرو گا، کاغذ لکھ کے اس کو 2000 لیٹر تو روز آتے ہیں، کیا کریں؟ سیکرٹریز کو رپورٹ بنا کے دے دیتے ہیں. جن کو تکلیف ہوتی ہے روحانی دعا بھیج دیتا ہے لکھ کے کاغذ، اس کو فرصت ہی نہیں ہے سائن کرنے کی. ایسے بہت سے کاغذات ہیں کہ جو 15 دن تک تیار ہو کے پڑے ہیں. بولا سائن کرے تو پوسٹ ہوئے، جو کہ ابھی پوسٹ کی بازی کدھر ہے، ادھر فیکس میں مشین میں ڈالو، کاغذ ادھر نکلتا ہے. مجھے مولا کے پاس ٹائم نہیں. تو دینداروں، آج یہ کنڈیشن کہ جو ہمارے امام نے دنیا میں ہمیں بتا دیا، دین کی دوربانی دی، ایسے ادارے اور انسٹیٹیوشنز بنا دی، کونسلیں ہیں، طریقہ بورڈ ہے، مکھی کماریاں ہیں، مشنریز ہیں. ہم کو تقریباً ہر بات کے لیے مدد مل سکتی ہے. اور اب ان بچوں کا کہ جو 1100 برس سے نگلیکٹ کیے گئے یا یوں ہی رکھ دیے گئے مجبوری سے، اب ان کا ٹائم ہے. سونا بیچ کے، یعنی ہم نے اپنی زندگی دے کے حضرت امام کو لیا ہے، تو ہم اس کو کیسے بھول جائیں؟ مولانا حضرت امام کی عبادت بندگی کے اندر یاد کرو، مولانا حضرت امام کی فرمان برداری کرو، حضرت امام کے فرمان روز پڑھو اور زیادہ تصفیہ نکالو تاکہ امام کے نزدیک آ سکو. اس میں خاص طور سے جو سلوات کی تصفیہ ہیں، میں ایک دفعہ اپنے واضح میں کہہ چکا ہوں کہ امام سلطان موسیٰ کا فرمان ہے، تمہیں کوئی بھی دنیا کی تکلیف آوے تو اس کے لیے 3 فرمان ہیں. ایک یہ ہے کہ صبح کی دعا کے بعد
2 तस्बीहें सलवात की पढ़ो, ये 11 गाने की नहीं, 101 गाने की तस्बीह है। 2 तस्बीहें सलवात की पढ़ो, सजदे में मांगो जो तुम्हें चाहिए, इंशाअल्लाह तुम्हारी मुश्किल दूर हो जाएगी। दूसरा फरमान यह है कि मेरी जिंदगी की पहली मुसाफरी का तुम फरमान पढ़ो तो इंशाअल्लाह तुम्हारी मुश्किलें दूर होंगी, तुम्हारी नेक उम्मीदें पूरी होंगी। तीसरा फरमान यह है अपना विषय माँ बाप मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाहजाद का कि अगर तुम्हारे ऊपर खुदा न करे कोई बहुत बड़ी बला आवे और तुम्हारे दिल के अंदर डर भय फिक्र चिंता नहीं निकलती तो मौला फरमाया कि तुम तिरसठ कबीर दिन का अनंत अखाड़ा पढ़ो। वो 40 दिन का चिल्ला है, 14-15 पाठ रोज पढ़ो, तस्बीह निकालो, सजदे के अंदर मुराद मांगो। अगर वो 20 दिन के बाद मुराद पूरी होती है तो भी 40 दिन पूरे करना। सारा 500 पाठ का ये अनंत अखाड़ा पढ़ो, मुसीबतें दूर होंगी। मौला ने हम हर तरह की दवाएं दी हुई है, सब तरह के विटामिन हमारे पास रख दिए हुए हैं। अब हमको घड़ी घड़ी डॉक्टर को पूछना नहीं चाहिए कि आज मैं सुबह सी खाऊं कि डी खाऊं या ई खाऊं। यानी मेरा मकसद हजरत इमाम ने हमारे लिए सब कुछ दे दिया है। इबादत करो, अमल करो, दिन और दुनिया के अंदर इंशाअल्लाह सुखी आबाद बनोगे। मौलाना हजरत इमाम आपकी हर नेक उम्मीद पूरी करे, ईमान की सलामती दे, हकीकत की समझ दे, रसूल सुप्रीत में पूरा रखे, जमीन आसमान की सब बलाएं दूर करे, दिन और दुनिया की नियामतें देवे, बरकतें देवे, खुशियां देवे, रहमतें देवे, मुरादें पूरी करे। जमातों और कुर्बों के अंदर मौला इत्तफाक और मोहब्बत देवे, मौला आपकी मोहब्बत को ज्यादा करे, आपकी दुआएं कबूल करे। मौलाना हजरत इमाम हमेशा आपको अपने छत्र छाया में रखे, आपको भी, और कम अज कम 7 पीढ़ी तक मेरी दुआ है कि मौला आपकी 7 नस्लों तक कोई दुख न दे। ऐसी